بارگاہ حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حافظ حکیم عرفان اللہ صاحب اور مولانا نعیم الدین ظہوری صاحب اور معزز حاضرین کو شاہخانہ غوث اعظم، اللہ تعالیٰ کا الگ الگ شکر احسان ہے اور اس کے بی پاک کا نارین پاک کا صدقہ اور تصدق ہے اور پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر کی خصوصی توجہات و التفات ہے کہ ہم تمام یہاں فیضان غوث اعظم کے عنوان سے پیران پیر کا فیضان حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو انتہائی پرمقص، پرکیف، پرحال خطاب اولاد غوث اعظم سے سماعت کرنا ہے۔ بس ان کی ہی علمی پشتپناہی اور ان کی ہی دعائیں لے کر ذات نفس کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ معزز حاضرین، پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر کا مقام و مرتبہ عقل و ادراک سے پرے مقام ہے اور پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر کا ایک قول بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اس سے پہلے پیران پیر کا جو تصرف تھا اپنے زمانے میں بھی اور اپنے بعد کے زمانے میں بھی، یہاں تک کہ قیامت تک تصرف پیران پیر ہوتا رہے گا، چلتا رہے گا، کیونکہ اللہ نے اللہ قادر المطلق میں عبد القادر کو تمام تصرفات عطا فرمائے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ولی اتنا زیادہ تصرف نہیں کرتا جتنا زیادہ پیران پیر اپنے مرقد انور میں، قبر مبارک میں ابھی بھی تصرف فرماتے ہیں۔ وہی تصرفات ہیں جو دنیا کے کونے کونے سے اگر غوث اعظم کو دستگیری کے لیے پکارا جاتا ہے تو غوث اعظم فوراً اس کی دستگیری فرماتے ہیں۔ اور آج بھی جیسا کہ ایک واقعہ مشہور و معروف ہے کہ غوث اعظم جمعہ کا روز ہے، اپنے کاشانے سے نکل کر مسجد کی طرف رواں دوا ہیں اور آپ کا مرید خاص آپ کے ساتھ ہے اور دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیشہ غوث اعظم جب مسجد کی طرف جمعہ کے دن جاتے ہیں تو ایک جمع غفیر آپ کے استقبال پر کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کی دیدار کے لیے، آپ کے مصافحہ کے لیے پورا بغداد جمع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس دن کا معاملہ بالکل برعکس تھا۔ اس دن جو ہے کوئی پیران پیر کی طرف توجہ نہیں کر رہا، پیران پیر کے دیدار کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا، پیران پیر کی تعظیم نہیں کر رہا۔ تو یہ دیکھ کر آپ کے مرید خاص کے دل میں خیال آتا ہے کہ کیا بات ہے، آج معاملہ ایسا ہے کہ کوئی غوث اعظم کی طرف توجہ نہیں کر رہا، غوث اعظم کی طرف تعظیم نہیں کر رہا، غوث اعظم کو سلام نہیں کر رہا۔ بس مرید خاص کے دل میں یہ خیال آتا، پیران پیر ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ مسکرانا تھا جب میں خفیف پیران پیر کی طرف آ جاتا ہے، سلام کرنا شروع ہو جاتا ہے، مسافر کرنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے استقبال کو جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس حد تک ہجوم بڑھ جاتا ہے جو مرید خاص تھے وہ بہت زیادہ دور ہو جاتے ہیں۔ ہجوم جو ہے انہیں دور کر دیتا ہے اور وہ مرید خاص سوچتے ہیں کہ پہلے والا معاملہ اب کے معاملے سے بہت زیادہ اچھا تھا۔ تو اس کے بعد آپ پھر پوچھتے ہیں کہ آج ایسا معاملہ کیوں تھا کہ کوئی آپ کی طرف توجہ نہیں کر رہا؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں، اللہ نے مخلوق کے قلوب میرے ہاتھ میں دے دیے، اور جس طرح چاہے میں پلٹتا ہوں، جس طرح
اپنی طرف توجہ کرواتا ہوں جس طرح وہ توجہ نہیں بھی کرتے. تو لہذا آج بھی خدا کی قسم مخلوق کے قلوب غوث اعظم کے ہاتھ میں ہے. آج بھی غوث اعظم کے دست قدرت میں ہے. ہم کیا بولیں گے غوث اعظم کے بارے کی شان اقدس میں؟ آپ کیا سنیں گے؟ غوث اعظم آج کروا رہے ہیں، سنوا رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یہ غوث اعظم کا تصوف کا کمال ہے. تو یہ جذبے کا انعقاد، یہ مجالس کا انعقاد جو ہو رہا ہے، یہ غوث اعظم کے تصرفات ہیں جو آج بھی جاری و ساری ہیں. آج بھی ہمارے قلوب غوث اعظم کے انگلیوں میں ہیں. جب چاہے اپنی طرف پلٹ دیتے ہیں، جب چاہے ہمیں دور کر دیتے ہیں. تو لہذا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم تمام کو غوث اعظم نے اپنے عاشقوں میں سے رکھا، اپنے خادموں میں سے رکھا، اپنے پاپوش کو سنبھالنے والوں میں سے رکھا. تو لہذا پیران پیر غوث اعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں، غالباً اس سے پہلے بھی یہ قول میں نے بیان کیا تھا کہ مسند سجادگی اور مسند ولایت، مسند رشد و ارشاد پر فائز ہونے والے کے لیے 12 صفات کا ہونا ضروری ہے. غوث اعظم کا علم عرب و عجم کے علماء، اس دور کے تمام علماء کا علم جہاں پر منتہے کمال کو پہنچ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے پیران پیر کا علم شروع ہوتا ہے. تو لہذا غوث اعظم کا علم کا اندازہ ان صفات سے، ان اقوال سے، اس قول سے آپ کو ہوتا ہے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ 12 صفات کا متحمل شخص ہی رشد و ہدایت پر فائز ہوتا ہے. مقام سجادگی کا بھی لفظ آیا ہے، فوائد الجواہر میں قول درج ہے کہ مقام سجادگی کا بھی لفظ آیا ہے کہ رشد و ہدایت وہی شخص کر سکتا ہے جو ان 12 صفات کا متحمل ہو. جب ان صفات کو میں پڑھا کہ پورے کے پورے صفات بدرجہ عدم، بدرجہ کمال پیران پیر مرچن میر غوث اعظم دستگیر کی ذات میں موجود تھی. آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ اس میں جو ہے اللہ رب العزت کے 2 صفات ہیں. پہلی صفت وہ صفت غفاریت اس میں ہو اور صفت ستاریت اس میں ہو. صفت ستاریت یعنی عیبوں کو چھپانے والا، اور صفت غفاریت یعنی بخشنے والا، معاف کرنے والا. یہ صفت اس میں پہلی ہو. میں زیادہ تفصیل میں غیر بغیر بس کی صفات کا ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا. دوسرا پیران پیر فرماتے ہیں اس میں سرکار دو جہاں رسول کی 2 صفات، وہ شفیق ہو اور رفیق ہو. پیر کامل وہی ہوتا ہے جو انتہائی شفقت اس میں رکھتا ہے، انتہائی شفیق ہوتا ہے اور رفیق ہوتا ہے، اپنی رفاقت طالب کو عطا کرتا ہے، اپنی رفاقت مرید کو عطا فرماتا ہے. تو شفیق ہو اور رفیق ہو. اللہ کی صفت ستاریت ہو اور اس میں غفاریت ہو. سرکار کی صفت شفیق ہو اور رفیق ہو. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 صفات ہیں. وہ صادق ہو اور مصدق ہو، یعنی وہ سچا ہو اور سچ کی تصدیق کرنے والا. غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں میں نے پورے سلوک کے مراحل جتنی بھی طے کی، جتنی بھی مدارس طے کیے، میں نے سچ ہمیشہ کہا ہے. سچ ہمیشہ میری زبان سے نکلا ہے تو سچ ہی نکلا ہے. تو لہذا آپ سچ کا واقعہ 12 سال کی عمر میں آپ ہمیشہ سنتے ہیں. آپ کے والدہ کی جو تلقین تھی، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں مجھے مقام صدق پر فائز کیا گیا، مقام صدق بھی عطا کیا گیا. یہ مختلف مقامات کا ذکر آپ نے کیا. آگے ارشاد فرماتے ہیں اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 صفات ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 صفات ہیں کہ وہ امر بالمعروف کہے اور نہی عن المنکر کرے، اور نیکی کا حکم دے اور گناہوں سے روکے. جبھی رشد و ہدایت پر وہ فائز ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد غوث اعظم فرماتے ہیں اس میں عثمان غنی کے 2 صفات، حضرت عمر اور عثمان غنی کے 2 صفات ہیں. وہ رات کو عبادت کرے، دن میں سخاوت کرے. رات کو عبادت کرے اور دن میں سخاوت کرے. پیران پیر کے سخاوت کے واقعات سنائیں تو ایک واقعات کی فہرست ہے، بہت سارے واقعات ہیں. تو رات میں عبادت، ایسی عبادت کہ 40 سال تک
عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، مجاہدات میں آپ کی زندگی گزرتی ہے۔ اس کے بعد پیر پیر فرماتے ہیں کہ اس میں علی کرم اللہ وجوہ کے دو صفات ہیں کہ وہ عالم ہو اور بہادر ہو، عالم ہو اور بہادر ہو۔ لہذا غوث اعظم کا علم، غوث اعظم ایسے عالم کہ آپ کا علم ہر مذہب، ہر مسلک کا، آپ ہر مسلک پر چاروں مسالک پر آپ فتوی دیا کرتے تھے۔ جہاں علماء عرب و عجم خاموش ہو جایا کرتے تھے وہاں پیر پیر کا علم شروع ہوتا تھا، اور فتاووں کا یہ عالم تھا۔ فتاوے اس طریقے سے فل بدی دیا کرتے تھے کہ کوئی صاحب آپ کی بارگاہ میں آتا تو فوراً بلا سوچے سمجھے، بلا تدبر کے، بلا تفکر کے، بلا کسی کتاب کے مطالعے کے فوراً اس کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ عرب و عجم میں ایک سوال نکل گیا کہ ایک شخص نے قسم کھا لی کہ میں دنیا میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت میرے ساتھ کوئی عبادت نہ کرے، اگر وہ عبادت میں نہ کر سکا تو میرے بیوی کو 3 طلاق۔ عجیب قسم کی اس نے قسم کھا لی تھی۔ عرب و عجم کے علماء کے پاس وہ رجوع ہوتا ہے، میں نے ایسی طریقے سے قسم کھا لی ہے۔ عرب و عجم کی کتابوں میں آتا ہے کہ تمام علماء عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے اس قسم پر حیرت زدہ ہوتے ہیں۔ کسی نے دربار غوث اعظم کا پتہ اسے دیا، غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ پہنچتا ہے، غوث اعظم بالکل اپنے کاموں میں مصروف ہے، وہ سوال کرتا ہے بلا تفکر، بلا کسی سوچے سمجھے۔ غوث اعظم فرما دیتے ہیں جاؤ اس کے لیے مطاف خالی کر دو، اس کے لیے حرم کعبہ خالی کر دو اور اس کو اکیلا طواف کرنے دو۔ تو لہذا دنیا میں کوئی ایسی یہ عبادت ہے کہ وہ اکیلا اگر کر لے تو اس کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اس کی زوج، اس کی بیوی بھی اس کی نکاح میں رہے گی۔ تو لہذا غوث اعظم کا علم کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ غوث اعظم وہ ذات ہے جن کے پاس، جن کی جامعہ سے 3-3 ہزار علماء فارغ ہوتے تھے، ہر سال 3-3 ہزار علماء فارغ ہوتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی جیسے آپ کو پوچھا گیا کہ آپ ہمیشہ فتح کا سامنا کرتے ہیں، شکست کا سامنا آپ کو نہیں ہوا، تو حضرت صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں مجھے کیوں فتح نہ ہو، میرے سپہ سالار کی صف اول میں غوث اعظم کے شاگرد موجود ہوتے ہیں، غوث اعظم کے درس فارغین موجود ہوتے ہیں، تو اسی لیے مجھے ہمیشہ فتح کا سامنا ملتا ہے۔ لہذا عالم ہو اور بہادر ایسے بہادر، وقت کے سلاطین آتے تو غوث اعظم کسی طریقے سے اس کو ان پر توجہ نہیں کرتے۔ مستنجد باللہ آپ کی بارگاہ میں آ کر نظر پیش کرتا ہے، 10 اشعریوں کی تحریر پیش کرتا ہے، آپ ایسے مستغنی تھے، دنیا سے بیزار تھے کہ کوئی تحفہ آپ کا قبول نہیں کرتے، لیکن وہ پر اصرار ہوتا ہے۔ اصرار کرنے کے بعد اس میں سے 2 تھیلیاں آپ لیتے ہیں، لے کر کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں میں تیرا تحفہ قبول نہیں کر سکتا، تو وہ وجہ پوچھتا ہے، آپ ان تھیلیوں کو لے کر موڑتے ہیں، نچوڑتے ہیں تو اس میں سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ پیر فرماتے ہیں اللہ کے مخلوق کا خون جمع کر کے میری بارگاہ میں تحفہ پیش کرتا ہے، اگر آل رسول کا روا نہ ہوتا تو یہ خون اتنا جاری کرتا ہے کہ تیرے محلات تک وہ خون پہنچ جاتا۔ لہذا وقت کے بادشاہ بھی آتے تو آپ کی بارگاہ میں حیرت زدہ ہوتے، عاجزی ان کے ساری ان کو کرنا پڑتی کہ آپ کا رام و دبدبہ اتنا ہوتا۔ تو غوث اعظم نے ان 12 صفات کا ذکر فرمایا، کوئی رشد و ہدایت پر فائز ہو تو ان 12 صفات کا وہ متحمل ہونا چاہیے۔ اللہ اور رسول اور خلفائے راشدین کے 12 صفات ہم میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیر غوث اعظم دستگیر کی ذات سے فیض عطا فرمائے، آپ کے قلب مبارک سے ہمارے قلوب کو فیض عطا فرمائے، آپ کے روح اقدس سے ہمارے ارواح کو فیض عطا فرمائے، ہمارے آپ کے جسم اقدس سے ہمارے اجسام کو فیض عطا فرمائے۔ بنا پیر غوث اعظم دستگیر کے نعرے پاک کا تصدق ہمیں عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔